إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کہ ہر شے کی جان، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں بھاگتی دوڑتی گاڑیاں ہیں اور بلند و بالا عمارتیں ہیں، اس دور سے اور اس زمانے سے رشتہ توڑ کے 15 صدیاں پیچھے چلیں، تاریخ کے صفحات کھولیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس وقت اس دنیا میں اس زمانے میں لوگوں کے کیا حالات تھے، اس زمانے میں لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی اور زناکاری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت وہ حیوانوں سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، قبائلی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی تھی جو سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا اور ہر طرح کا وہ گناہ تھا اور ہر طرح لوگ اس طرح زندگی بسر کر رہے تھے کہ کوئی پرسان حال نہ تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، افراتفری تھی، انسانیت کا چراغ بجھنے کو تھا کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین کی ذات جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، جو شب ظلمت کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، جو گرمی میں کلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم فرما کر آسمان سے بارش برساتا ہے، اس اللہ رب العالمین کی ذات کو اس انسانیت پر، اس اشرف المخلوقات پر رحم آیا اور اللہ رب العالمین نے کائنات کی مقدس ترین ہستی، کائنات کی مقدس ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ علیہ السلام کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد یا قرآن کے نزول ہوتے وقت جن صحابہ اکرام نے، جن لوگوں نے اس قرآن حکیم کو سنا، اس قرآن حکیم کو پڑھا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، لوگوں کی زندگی میں انقلاب آنا شروع کر دیا۔ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، ذہن بدل دیے، معیشت بدل دی، معاشرت بدل دی، تجارت بدل دی، ثقافت بدل دی، حکومت بدل دی، رہن سہن کے اطوار بدل دیے اور یہیں پر بس نہیں، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و متقی پرہیزگار بن گئے، اللہ اکبر۔ اور اسی پر بس نہیں، جب صحابہ اکرام نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، اللہ اکبر۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کس طرح ممکن ہوا؟ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، یہ قرآن کی تعلیمات تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور جب
صحابہ اکرام نے اس قرآن پر عمل کیا تو رہتی دنیا تک کے لیے ان لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس دین اسلام کے لیے مارے کھائیں، اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑا، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑ دیا، طائف میں گئے، وہاں پر پتھر کھائے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن حکیم پر من وعن مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا تو اللہ رب العالمین کو صحابہ اکرام کی یہ ادائیں اور یہ عمل کرنا اس طرح ان کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ کیا فرمایا؟ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ لوگوں سن لو کہ میں ان صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور یہ میری ذات سے راضی ہو گئے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم لوگ اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں، قرآن ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ اکرام کے پاس موجود تھا۔ اس کے ایک حرف، ایک زبر، ایک پیش میں کسی بھی طرح کا رد و بدل و تغیر نہیں آیا ہے۔ آج بھی اس قرآن میں وہی تاثیر موجود ہے جو 1500 سال پہلے صحابہ اکرام کے دور میں تھی۔ جن لوگوں نے اس قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس قرآن پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین نے کیا۔ اور اگر اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس طرح ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہم نے اس قرآن کو سینے سے لگانے کے بجائے الماریوں کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اس قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اپنے آفسوں میں، اپنے دفتروں میں برکت کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب ہم نے اس سے اعراض کر لیا، جب ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو ہم اس آیت کو بھول گئے جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے بھی اس قرآن حکیم سے، اس انقلابی کتاب سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی اس قرآن حکیم سے اعراض کر لیا تو یاد رکھو عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو یاد رکھو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، تو یاد رکھو میں اس کو اس کے کاموں میں مشغول کر دوں گا کہ جس نے میرے قرآن حکیم کو بھلا دیا، جس نے میرے ذکر کو بھلا دیا، جس نے اللہ رب العالمین کی ذات کو بھلا دیا، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تو اس کو اپنے کاموں میں مشغول کر دیں گے۔ وہ صبح نکلے گا، رات کو گھر واپس آئے گا، پورا دن مزدوری کرے گا، رات کو سوئے گا، پھر صبح اٹھ کر جائے گا، پھر مزدوری کرتا رہے گا۔ لیکن جب مہینہ پورا ہو جائے گا، اس کو سیلری ملے گی تو وہ سیلری میں برکت نہیں ہوگی، اس سیلری میں برکت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس نے اس قرآن حکیم کو بھلا دیا، اس نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھلا دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا میں معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اس شخص کو جس نے اس قرآن حکیم کو بھلا دیا، ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے، ہم اندھا کھڑا کریں گے تو یہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اللہ رب العالمین دنیا میں تو میں ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا،
میرے کو سب نظر آتا تھا، میری بصارت تھی، لیکن آج کیا ہو گیا کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کے فرمائے گا کذالک الیوم تنسیٰ، کہ کل دنیا میں اس قرآن حکیم کو ہم نے تیری طرف اتارا، نازل کیا، اس قرآن حکیم کو تو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم بھی تیرے کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے دوستو بھائیوں، قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، اس قرآن حکیم کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے قرآن حکیم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس پر تدبر کرنے والا، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا۔ لیکن لوگوں نے جب اس قرآن حکیم پر عمل کرنا شروع کیا تو لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس قرآن حکیم کو پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، 7 علوم پڑھو گے تو پھر یہ قرآن حکیم سمجھ آئے گا۔ میرے 1-2 دوست ہیں جو ابھی الحمدللہ انہوں نے کتاب و سنت کو مانا، سمجھا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو ان کو میں نے ترجمے کی کلاس دینا شروع کی، ترجمہ پڑھانا شروع کیا، تو زیادہ دن نہیں کہ مہینہ گزر گیا ہو، 6 مہینے گزر گئے ہو، صرف ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ اس ہفتے 10 دن کے بعد وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، وہ کہنے لگ گیا عمران بھائی یہ قرآن حکیم اتنا آسان ہے کہ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ورنہ ہمیں لوگوں نے اس سے دور رکھا ہوا تھا کہ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر فالو نہیں کر رہے، ہم اگر کہنا نہیں مان رہے تو ہم اس کتاب کا نہیں مان رہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ لوگوں تمہاری نجات، ہماری نجات کس چیز میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، اللہ رب العالمین کے فرمان میں، اور اللہ رب العالمین کا فرمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو میرے دوستو بھائیوں، یہ کتاب ہمارے پاس کتاب انقلاب ہے، اس پر اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طرح صحابہ اکرام نے کیا، اور جب صحابہ اکرام نے عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی اس وقت قبول ہوگا کہ جب تم صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے کر آؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس وقت یہ عمل کرنا ہے تو اس وقت کرنا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا حلال ہے تو وہ حلال ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا حرام ہے تو حرام ہے، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔